الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو نماز کے متعلق کچھ باتیں، کچھ احادیث بتاؤں گی کہ نماز پڑھنے کی احادیث نبوی میں کیا کیا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آج ہم لوگ سب سے زیادہ جو غافل ہیں وہ نماز سے ہی غافل ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں بیان کیا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 نمازیں ایمان کی بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ بس کلمہ شہادت خیمے کے درمیانی لکڑی کی طرح ہے اور بقیہ چاروں ارکان بمنزلہ ان 4 ستونوں کے ہیں جو چاروں کونوں پر ہوں۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں کوئی سی لکڑی نہ ہو تو خیمہ تو قائم ہو جائے گا، لیکن جون سے کونے کی لکڑی نہیں ہوگی، وہ جانب ناقص اور گری ہوئی ہوگی۔ اس پاک ارشاد کے بعد ہم لوگوں کو اپنی حالت پر خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمے کو ہم نے کس درجے تک قائم کر رکھا ہے، اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پورے طور پر سنبھال رکھا ہے۔ اسلام کے یہ 5 ارکان نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان سب کا اہتمام نہایت ضروری ہے، مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نماز۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کے اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے۔ اس کی تائید اس حدیث صحیح سے ثابت ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے الصلاۃ خیر موضوعہ، یعنی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مقرر فرمایا وہ نماز ہے۔ اور حدیث میں کثرت سے یہ مضمون صاف اور صحیح احادیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ چنانچہ گناہوں کے لیے نماز ایسی ہے جیسے درختوں کے پتوں کے لیے موسم خزاں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درخت پر سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ سردی کے موسم میں درخت کے پتے ایسے ہی کثرت سے گرتے ہیں کہ بعض درخت پر ایک بھی پتا نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھنے کا اثر بھی یہی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک بھی نہیں رہتا۔ لہٰذا ہمیں اپنی نمازوں کی خوب پابندی کرنی ہے اور اول وقت میں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے اور نمازوں کو چھوڑنے سے بالکل بچنا ہے، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ ایک نماز جو شخص جان بوجھ کر قضا کر دیتا ہے تو وہ 2,88,00,000 برس جہنم میں جلے گا۔ اللہم حافظنا۔ آج ہم سے دنیا کی اتنی سی آگ برداشت نہیں ہوتی، وہاں پر 70 گنا آگ ہم کس طریقے سے برداشت کریں گے؟ اور وہاں کی آگ تو 70 گنا زیادہ ہوگی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمازوں کو چھوڑنے سے بہت زیادہ بچنا ہے۔ نماز کی اذان کی آواز آتے ہی ہمیں فوراً عبادت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اور نماز کو قائم کرنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل ارشاد کرتے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ اس کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور بہت گہرا ہو، اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرتا ہو۔ ایک اور حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بتاؤ کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟
تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال پانچوں نمازوں کا ہے کہ جو شخص پانچوں نمازیں اول وقت میں پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو اس کے جسم پر بھی کوئی میل باقی نہیں رہے گا، یعنی کہ کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کی خوب پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ آج ہمارا تو حال ہی الٹا ہے، اگر ہمیں کوئی سخت کام پیش آ جاتا ہے تو ہم اللہ رب العزت کے آگے اپنی حاجات بیان کرنے سے زیادہ دنیا والوں کے آگے اپنی حاجات بیان کرنا پسند سمجھتے ہیں۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بھی سخت کام پیش آتا تو وہ فوراً نماز کے لیے متوجہ ہوتے تھے، تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی سخت کام پیش آ جائے تو ہمیں نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، تو ہم ایسا بالکل بھی نہیں کر رہے۔ ہمیں اپنی ہر دعا، ہر حاجت اللہ رب العزت کے آگے رکھنی ہے، نمازوں کے ذریعے اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے، ہمیں نمازوں کے ذریعے اپنی دعاؤں کو قبول کرنا ہے، ہمیں نماز خوب اچھی طریقے سے پڑھنی ہے تاکہ ہماری پریشانیاں بالکل حل ہو جائیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں اول وقت میں نماز پڑھنے کی خوب پابندی عطا فرمائے۔ اذان کی آواز فوراً سنتے ہی ہمیں نماز کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، ہمیں خواہ وہ خواتین ہوں یا پھر مرد حضرات ہوں، ہمیں مقررہ وقت پر اول وقت میں نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نمازوں کی خوب پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔